بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات میں سے قرآن پاک کی آیات اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیات ہے جس کا ترجمہ ہے: اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا۔ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام برہا تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیات شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے ساری چیزوں میں سے برہا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو صحابہ اکرام کس طرح قرآن پاک کی آیات جیسی نازل ہوتی تھی، چاہے وہ جہاد کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں بھی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے درجات بھی بلند کیے تھے۔ ایک اور حدیث میں ابو طلحہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے اس آیات شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو وہ دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اسے باندی سے آزاد کر دینے سے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا۔ اسے صدقہ میں کچھ کمی نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقہ میں رجوع کی سی تھی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آگے اور حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تلاوت میں جب یہ اس آیات شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اس کے اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ اکرام سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات ہے اس کے مستحق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کا شان نشان تھی، رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست باتیں آ رہی ہیں فضائل صدقات میں سے کہ کس طرح سے وہ اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، اور پھر یہ آیات جب اتری اور نازل ہوئی اور جب بھی وہ اس کو پڑھتے تو جیسی یہ سامنے آتی تو یہ واقعات ہمارے صحابہ کرام کے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں کہ اپنا باغ جو بہترین باغ تھا مدینہ اور نبی مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا،
اور بہت ہی قیمتی باغ تھا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر کا واقعہ آیا کہ انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا جو اس کو بہت عزیز تھی، لیکن جب یہ آیات آئی کہ تم اس وقت تک اپنی ایمان اور اپنے اس کو محبوب نہیں کر سکتے جب تک جو تم سب سے پیاری چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے اور جیسے ان حضرات نے قربانیاں دی ہے اور اپنے خواہشات کو دبا کر صدقات دیے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی ذرا سی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔